اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہمیت و علم الاصول فی عملیۃ الاستنباط۔ ہمارا درس علم اصول کی تعریف اور موضوع کے متعلق چل رہا تھا۔ اب اس میں آج کے درس میں یہ علم اصول کی اہمیت بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بس آپ اتنا سمجھ لیجئے، بہت زیادہ گہرائی میں جائیے گا، میں ان کے بارے کا ترجمہ بس کروں گا، آپ اتنا بس سن لیجئے کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ فقہ و اصول یہ دو چیزیں جو ہے نا جڑی ہوئی ایک دوسرے سے، اور ان کے ساتھ جو عناصر ہیں وہ عناصر مشترکہ یا عامہ بھی ہیں اور کیا ہیں خاصہ بھی ہیں۔ تو ہم نے یہ جو کہا ہے کہ عناصر مشترکہ کے جاننے کا نام علم اصول ہے، تو یہ مت سمجھ گا کہ جو عناصر مشترکہ وہ جان لے بس وہ اصولی ہو گیا، وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ نہیں، عناصر خاصہ کو بھی جاننا، اور عناصر خاصہ کو بھی صرف اس حد تک نہیں کہ یہ روایت فلاں کی ملا دینا ہے، تطبیق دے دینا ہے، اب روایت کی چھان بین بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ روایت صحیح، جیسے حجت خبر ثقہ کو جاننا ہے، علم اصول عناصر مشترکہ ہو گیا نہیں ہو گیا، ویسے ہی اب اگر کوئی خبر ثقہ ہے تو اس خبر ثقہ کے سارے کلمات کو پہچاننا ہے، سارے اس کے مفہوم کو جاننا ہے، اس کی بھی اپنی چھان بین کرنی ہے کہ راوی کیسا ہے، متن کیسا ہے، محتوا کیسا ہے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ اجتہاد صرف عناصر مشترکہ جان لیا تو اجتہاد ہو گیا، نہیں، بلکہ عناصر مشترکہ کے ساتھ ساتھ جو عناصر خاصہ کا بھی جاننا ضروری ہے، اور ان دونوں کی تطبیق کرنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی آپ سمجھ لیے کہ جیسے بڑھئی ہوتا ہے نا، بڑھئی، تو بڑھئی کے پاس کیا کیا ہوتا ہے؟ کلہاڑی ہوتی ہے، آری ہوتی ہے، ہتھوڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کیل ہوتی ہے، کانٹا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کہ یہ سب سے چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ بڑھئی، ٹھیک ہے، یہ بڑھئی ہے، ٹھیک؟ تو بڑھئی کے دماغ میں علم تو بہت بھیجا، یہ جانتا ہے کہ میز کیسے بنانی ہے، ٹھیک ہے، اور میز کے جو مٹیریل ہے، یہ لکڑی لوہا، یہ سب اس کمرے میں رکھا ہوا ہے، یہاں بڑھئی بٹھا دیجئے۔ بڑھئی اکیلا رہے گا تو علم رکھنے کے باوجود میز بنا نہیں سکتا۔ بڑھئی کو یہاں سے نکال دیے، سارے اوزار موجود ہیں، ناڑی کو بٹھا دیے تو میز بنا نہیں سکتا۔ علم بھی چاہیے اور مٹیریل بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے، بس یہی بتایا گیا اس پیراگراف میں، اس صفحے میں سن لیجیے گا۔ اہمیت و علم الاصول فی عمل الاستنباط۔ عملیۃ استنباط میں علم اصول کی اہمیت کیا ہے؟ وَلَسْنَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَاجَةٍ إِلَى التَّأْكِيدِ عَلَى أَهْمِيَّةِ عِلْمِ الْأُصُولِ وَخُطُورَةِ دَوْرِهِ۔ خطور یعنی اہمیت، نقش، خطرہ کہتے ہیں نا، خطرہ، ڈینجر یعنی سیریس، تو جو بہت خاص چیز ہوتی ہے، بہت سیریس چیز ہوتی ہے، اس کے لیے خطور کا استعمال کرتے ہیں، تو یہاں اہمیت مراد ہے۔ دور یعنی نقش، کردار، اس کا کیا رول ہے عملیۃ استنباط میں۔ تو لسن بحاجتن، یہ جو کچھ ہم نے ابھی تک پڑھا ہے علم اصول کے بارے میں، ٹھیک، تو اس کو دیکھنے کے بعد اب کوئی ضرورت نہیں ہے، لسنا یعنی ہمیں نہیں ہے، لیسا سے لسنا بنا ہے، مگر مراد کیا ہے؟ یعنی ہمیں نہیں ہے۔ ان ساری باتوں جاننے کے بعد کوئی حاجت، کوئی ضرورت کہ ہم تاکید کریں، کہ تاکید کی جائے علم اصول کی اہمیت پر، اور عملیۃ استنباط میں اس کے نقش اور اس کے کردار پر تاکید کی جائے، اس کی اب کوئی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ سمجھ میں تو آئی گیا ہے آپ کو علم اصول کی اہمیت کیا ہے نا؟ وہی فرما رہے ہیں۔ کیوں علم اصول کی اہمیت پر اب زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے؟ لِأَنَّهُ مَا دَامَ، چونکہ علم اصول میں کیا ہوتا ہے، کس چیز سے بحث ہوتی ہے؟ عناصر مشترکہ سے۔ اب فرما رہے ہیں کہ لِأَنَّهُ، علم اصول کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے اب زیادہ مزید، لِأَنَّهُ مَا دَامَ يُقَدَّمُ لِعَمَلِيَّةِ الْاِسْتِنْبَاطِ عَنَاصِرُهَا الْمُشْتَرَكَةِ، کہ جب تک، مادام یعنی جب تک پیش کیا جا رہا ہے عملیۃ استنباط کے لیے اس کے عناصر مشترکہ کو، عملیۃ استنباط یعنی اجتہاد ہے نا، اجتہاد کے لیے کاہے کی ضرورت ہے؟ عناصر مشترکہ۔ تو جب تک اجتہاد کے لیے عناصر مشترکہ کو پیش کیا جا رہا ہے، وَيَضْعُ لَهَا نِظَامُهَا الْعَامُ، اور وضع کیا جا رہا ہے اس کے لیے اس کے عمومی قواعد کو، نظام عام کو، فہوا اسبن، فہوا
عصب الحیات، عصب یعنی رگ، اصل، عصب یعنی رگ، رگ شہرگ حیات کاٹ دی جائے تو انسان مر جاتا ہے نا، تو گویا یہ شہرگ حیات ہے، ٹھیک ہے، شہرگ حیات ہے. خوب فہو عصب الحیات فیہا، عناصر استنباط کے لیے، وہ عملیت استنباط کے لیے. وبدون علم الاصول، اور علم اصول کے بغیر، دیکھیے علم اصول میں کہے کی بحث ہوتی ہے، علم اصول میں کیا بحث ہوتی ہے؟ عناصر مشترکہ، اور عناصر مشترکہ سے کیا ہوتا ہے؟ عملیت استنباط. تو اب علم اصول نتیجتاً کیا ہوا؟ عملیت استنباط کے لیے کیا بن گیا؟ روح بن گیا، شہرگ حیات بن گیا نا. یہ عملیت استنباط اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک علم اصول، علم اصول کہنے سمجھ میں آ گئی؟ وہ عصب الحیات، وہ شہرگ حیات ہے علم عملیت استنباط کے لیے. وبدون علم الاصول، اور بغیر علم اصول کے، یواج ضمیریں جلدی پلٹا دیا کہ جہاں جہاں میں بتایا کروں، اور بغیر علم اصول کے لیے یواج ہو شخص و فی الفقہ، ایک انسان فقہ کے مرحلے میں، فقہ کے میدان میں روبرو ہوتا ہے، مواجہ ہوتا ہے، روبرو ہوتا ہے کس چیز سے، کس طریقے سے؟ رکامن متناثرا من النصوص، رکام کہتے ہیں متراکم چیزوں کو، متراکم اسی سے بنا، متراکم یعنی بکھری ہوئی، ابر متراکم، وہ جو اوپر چھوٹا چھوٹا بادل نہیں آیا ہوتا ہمیں نظر آتا ہے، بادل کے ادھر ٹکڑا ہے، پھر کچھ میٹر بعد ادھر ٹکڑا نظر آیا، پھر کچھ میل کا ادھر نظر آیا ٹکڑے، تو اس کو ابر متراکم کہتے ہیں. یا مثال کے طور پہ شاعر ہے تو شاعر کا ایک شاعر کا کلام جو ہے وہ ایک کتاب میں جمع ہو گیا ہے، تو جب ایک کتاب میں جمع ہو جاتا ہے تو اس کو دیوان یا مجموع یا کلیات کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں؟ ہاں دیوان ہے شاعر. لیکن اگر اس شاعر کا کلام کچھ یہاں چھپا ہے، کچھ وہاں چھپا ہے، کچھ اس کتاب میں، کچھ اس کتاب میں، تو اس کو قصائد متراکمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قصائد متراکمہ. تو تراکم سمجھ میں آ گیا کیا ہے؟ تو فقیہ جب بغیر علم اصول کے مواجہ ہوتا ہے، روبرو ہوتا ہے، علم فقہ میں وارد ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے، متناثر بھی کہتے ہیں بکھری ہوئی چیزوں کو، پھیلی ہوئی چیزوں کو، الگ الگ چیزوں کو، الگ الگ بکھری ہوئی متفرق اور منتشر روایتوں کو پاتا ہے. ٹھیک ہے، متفرق اور منتشر روایتوں کو فقیہ پاتا ہے، یعنی جب انسان جو ہے میدان فقہ میں داخل ہونا چاہتا ہے. قصائد کے لیے بھی وہ استعمال کرتے ہیں، قصائد متناثرہ، جیسے رکامن کہتے ہیں نا بکھرا ہوا، ویسی متناثر بھی جو ہے وہ پھیلا ہوا، منتشر. خوب، تو میں کیا عرض کر رہا تھا، دونوں کا رکامن متناثرہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ لکھ لیا؟ تو بکھری ہوئی اور منتشر، بکھری ہوئی اور منتشر روایتیں اس کو نظر آتی ہیں، دلیلیں نظر آتی ہیں. دونا یستطیع استخدامہا والاستفادۃ منہا فی الاستنباط، بغیر اس کے کہ وہ استنباط کی راہ میں اس کو خدمت میں لا سکے، یعنی اس سے استفادہ کر سکے، اس کو استعمال کر سکے. ٹھیک ہے، روایتیں تو نظر آ رہی ہیں مگر ان روایتوں سے وہ کیا نہیں کر سکتا ہے؟ ہاں، استنباط نہیں کر سکتا، اس کا استخدام نہیں کر سکتا، خدمت میں نہیں لا سکتا، فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. کہ انسان، اسی انسان کے طریقے سے کہ یوا جو ادوات النجارتے، کہ ادوات کہتے ہیں ابزار کو، اسلحوں کو، وسیلوں کو، کہ جو نجارہ کہتے ہیں وہی بڑھائی والے کام کو. ٹھیک ہے، جو ادوات نجارہ سے روبرو تو ہوتا ہے، وہ یعطا، اور اس کو دے دیا جاتا ہے. کیا دے دیا جاتا ہے؟ منشار، وہی آری، کلہاڑی ہے نا، آری اور کلہاڑی جیسی چیزیں. منشار یعنی آری جس سے کاٹا جاتا ہے، اور فاس یعنی ہتھوڑی، کلہاڑی وغیرہ، اس طرح کی چیزیں اس کو دے دی جاتی ہیں. وما الیہا من ادوات، اس کے طریقے سے اور بھی دوسرے ادوات یعنی ابزار نجاری دے دی جاتے ہیں اس کو. وکما انل کہاں گیا، ہاں، دون ان یملک افکارا عامۃ من عملیۃ النجارہ، جبکہ وہ روش نجاری کو نہیں جانتا ہے،
दूना यमले का मालिक नहीं होता, नहीं जानता है अफकार आम्मा को अमल नज्जार के मुतालिक, यानी क्या, यानी उसको बढ़ई वाला काम नहीं आता है। वह तरीक़ा तो इस्तिख़दाम तिलकल अदवात, और उन अवज़ार को काम में लाने का उसको तरीक़ा नहीं मालूम है। अल्लती कहाँ गया, वह कमा अन्नल अनासर अल मुश्तरका ज़रूरियतुन, ये मिसाल आपने सुन ली कि जिस इंसान को इल्म उसूल नहीं पता और उसको रिवायत यानी अनासर खासा यानी रिवायतें उसको दे दी जाए, तो वो बग़ैर इल्म उसूल के जब रिवायतों को देखता है फ़िक़्ह के मैदान में, अली इब्न मज़्यार की रिवायत, ज़ुरारा की रिवायत, याक़ूब इब्न शुऐब की रिवायत, तो वैसे ही होता है जैसे वो इंसान हो कि जो बढ़ाई का इल्म तो नहीं रखता, मगर उसके सामने हथौड़ी कील ये कांटा सब दे दिया जाए ये बनाने के, बना पाएगा? नहीं बनाएगा। तो उसको भी अनासिर खासा के साथ साथ अनासिर आम्मा का जानना जरूरी है। खूब, वकमा अन्नल अनासिर अल मुश्तरका ज़रूरियतुन लि अमलियत इस्तिंबात, पस जैसे कि अमलियत इस्तिंबात के लिए अनासिर मुश्तरका ज़रूरी है, फ़कज़ालिका, अच्छा ये मत समझिएगा कि अनासिर खासा की ज़रूरत नहीं, उसकी भी ज़रूरत है। यानी जैसे हुज्जत ख़बर वाहिद का जानना ज़रूरी है, वैसे ही वो जो ख़बर वाहिद आई है ज़ुरारा की, उसकी तहक़ीक़ और छानबीन करने का सलीका भी उसको होना चाहिए। अल्लती तख्तलिफ़ु मिन मसलतिन इला उख़रा, वो अनासिर खासा जो एक मसले से दूसरे मसले में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। फ़िक़्ह के मसले, मीरास के मसले में अली इब्न मज़्यार की मिसाल आ रही है, वो रिवायत आई है खुम्स के मसले में मिसाल के तौर पे, और खुम्स के उसमें क्या नाम है, इर्तिमास के मसले में किसी और की आ गई, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो रिवायतें जो है याक़ूब इब्न शुऐब की और अली इब्न मज़्यार की और ज़ुरारा की बदलती चली जा रही हैं। खूब, तो उन रिवायतों का भी जानना ज़रूरी है। फ़ला यकफ़ी मुजर्रदुल इत्तिला अला अनासिर मुश्तरका अल्लती युमस्सिलुहा इल्म उसूल, युमस्सिलुहा यानी उसको पेश करता है, मुजस्सम करता है यानी पेश करता है। बस काफ़ी नहीं है सिर्फ अनासिर मुश्तरका की इत्तिला, अनासिर मुश्तरक से बाखबर होना कि जिसको इल्म उसूल पेश करता है। बस इज्तिहाद करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी खानान? हाँ, दोनों का इल्म होना चाहिए। वमन युहाविलो, और जो ओहदेदार और ज़िम्मेदार होता है किस चीज़ का, जो कोशिश करता है, किस चीज़ की कोशिश करता है, अल इस्तिंबात अला असासिल इत्तिलाइल उसूली फ़हास, सिर्फ़ और सिर्फ, हास यानी सिर्फ, फ़कत सिर्फ उसूली इत्तिलात की बुनियाद पर इस्तिंबात करना चाहता है, यानी अनासिर खासा की खबर नहीं रखता है, तो नज़ीरो वो ऐसे ही है, नज़ीरो मन यमलिकु मालूमातिन नज़रियतिन आम्मतिन मिन अमलियतिन नज्जारा, वो ऐसे ही है इस बढ़ाई की तरीके से कि जिसको अमालियत नज्जारा के बारे में पता है, वो जानता तो है कि कैसे जोड़ करके और काट करके बढ़ाई मेज़ बनाई जाती है, लेकिन उसके पास ये असलहे नहीं होते हैं, ठीक है। वला यूजदु लदैहि फ़ासुन वला मिनशारुन, लेकिन उसके पास फ़ास और मिनशार नहीं है। फ़ास, शायद फ़ास के माने हमने पलट दिया, फ़ास के माने आरी के और मिनशार के माने कुल्हाड़ी के हैं। खूब, बहरहाल आरी कुल्हाड़ी हथौड़ी कील कांटा इस तरह की चीज़ों का उसके पास ना हो। वमा अलैहा मिन अदवात नज्जारा, और दूसरे अदवात नज्जारा उसके पास ना हो, लेकिन आलिम है, जानता है कैसे बनाएंगे, तो बना नहीं सकता है। इसी तरीके से उसूली अनासिर मुश्तरका को जानता हो, मगर उसके सामने अनासिर खासा ना हो, रिवायतें ना हो, तो इज्तिहाद फ़कमा या जुज़ु हाज़ा अन सुन यानी बनाना, सरीर यानी मसहरी, फ़कमा हाज़ा कमा याजुज़ु हाज़ा अन सुन सरीरिन खशबीन, खशबी यानी लकड़ी वाली, जैसे ये लकड़ी की मसहरी बनाने से आजिज़ है कौन, मिस्त्री, बढ़ई, है ना। कज़ालिका याजुज़ुल उसूली, इसी तरीके से उसूली आजिज़ और नातवा है किस चीज़ से, अनिल इस्तिंबात करने से। इज़ा लम युफ़हिस अल अनासिर अल खासा अल मुतग़य्यरा मिन मसलतिन इला उख़रा बिदिक्कतिन, दिक्कत के साथ, जब तक वो उन अनासिर खासा को न देखे, छानबीन करे कि जो हर मसले में बदल जाते हैं, कहीं कोई रिवायत, उस वक्त तक ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या नाम है, अनासिर आम्मा का इल्म रख करके कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता, इज्तिहाद नहीं कर सकता है। फल अनासिरुल मुश्तरकतु वल अनासिरुल खासतु
قطبان مندمجان، مندمج کہتے ہیں دو کی چیزوں کا ایک ہو جانا، کسی چیز میں ایسے شریک ہو جانا کہ جیسے دونوں ایک ہو جائیں، غرق ہونا نا، ایک کا دوسرے میں ڈوب جانا، فنا ہو جانا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اور قطب تو آپ کو پتہ ہے، قطب مینار سنا ہے، ستون، قطب بلند چیز جس پر اور چیزیں ٹکی ہوتی ہیں. پھل یا جو چیز جو دور سے نظر آئے اور علامت اور پہچان بن جائے کسی قبیلے کی، کسی شہر کی، اس طرح کی چیزوں کو قطب کہتے ہیں، قطب مینار جیسے ہے. تو فالعناصر المشترکۃ والعناصر الخاصۃ قطبان، پس عناصر مشترکہ اور عناصر خاصہ دو ایسے قطب ہیں فقہ اور اصول کے کہ مندمجان ہیں، جو آپس میں مل کر کے کیا ہو گئے ہیں، آپس میں مل کے کیا ہو گئے ہیں، ایک ہو گئے ہیں. مندمجان یعنی آپس میں مل کر کے ایک ہو گئے، مندمجان آپس ملے ہوئے ہیں. فی عملۃ الاستنباط، عملۃ استنباط میں. ولا غنا للعملۃ عنہما معا، اور دونوں سے بے نیازی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. ایک ساتھ مراد یہاں یہ کہ دونوں کی ضرورت ایک ساتھ ہے، یعنی نہ اس سے بے نیاز ہو سکتے نہ اس سے بے نیاز ہو سکتے ہیں عملۃ استنباط میں. ولا غنا للعملۃ عنہما معاً یعنی دونوں کی ساتھ میں ضرورت ہے. اگر اجتہاد کرنا ہے تو عناصر خاصہ کی ضرورت ہے کہ عناصر عامہ کی، دونوں کی ضرورت پڑتی ہے. آج مجھے یہ بھی پڑھانا تھا، آج کے درس کا حصہ تھا الاصول والفقہ یمثلان النظریۃ والتطبیق، لیکن اس کو اب بیان نہیں کر سکتا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ بیان پیش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.